بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جل وحدہ وعلی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دوست احباب، اعتکاف کے دن قریب آ گئے ہیں، اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کا گھر صاف ستھرا رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری حصے تک رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے رہے، اور اس کے بعد امہات المومنین اعتکاف فرمایا کرتے رہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں آتا ہے کہ جس نے ثواب اور رضا الہی کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا ہر روز حج کا ثواب پانے والا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جو ثواب اور رضا الہی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کے تو وارے نہیں آ رہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے میں سے اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو پورا محلہ بری الذمہ ہے، سب سے جو سنت موقدہ کا حکم تھا وہ اٹھ جائے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اعتکاف کرنا چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے رکنا، دھرنا دے لینا کہ اللہ جب تک تو بخشے گا نہیں میں اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ تو اس نیت سے اعتکاف میں مسجد میں رکنا، مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا، یہ ثواب کا کام ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے بلوغت شرط ہے؟ جناب، اعتکاف کے لیے روزہ، نماز وغیرہ تو شرط ہے، لیکن بلوغت شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ لڑکا، سمجھ بوجھ رکھنے والا لڑکا اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات، اعتکاف جنابت کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاک صاف ہونا، اور عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، تب وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، وگرنہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔